डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज यहाँ मुनक़द हुआ। जूम पर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब और जनाब महमूद खान अचकज़ई शरीक हुए। एक तवील अरसे के बाद पीडीएम का इजलास हुआ है सरबराही, और मुल्क की जो सूरत हाल है उस पर बड़ी संजीदगी के साथ गौर किया गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि पीडीएम का इजलास अभी जारी है और चंद रोज़ मज़ीद जारी रहेगा इंशाअल्लाह। उसमें हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दूसरी तमाम जमातें भी शरीक होंगी और सियासी सूरत हाल पर उनकी राय लेकर एक मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका राय कायम की जाएगी। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और इमरान खान के गुज़श्ता 3.5 सालों का गंद एक साल में साफ करना मुश्किल है। इलेक्शन होंगे वक्त पर, आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम गंद के कचरे को साफ कर देंगे। हम उनके झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। सुबह कुछ बोलता है तो शाम को कुछ बोलता है, कौम को गुमराह कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है और समझता है कि झूठ की असास पर पाकिस्तान की सियासत ऊपर जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को बचाएंगे, इसके मुस्तक़बिल को बचाएंगे। इसके इक़्तिसाद को बेहतर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है और इंशाअल्लाह हम कौम को इत्मीनान दिलाएंगे कि मुल्क की मईशत इस हद तक ख़राब होने के बाद किस तरह बहाल की जाती है। कुछ करारदादें आज के इजलास में हुई हैं, तो इस हवाले से जो करारदाद का मतन है मैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। पीडीएम के सरबराही इजलास में जुमरात को यानी आज का दिन मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में विफाकी हुकूमत से कहा गया है कि फुल कोर्ट के ज़रिए आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह हासिल करने के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि इजलास ये करार देता है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में मुक़न्नना इंतज़ामिया और अदलिया के इदारों को रियासती इख्तियारात तफ़वीज़ किए गए हैं। आइन में वाज़ेह तौर पर इदारे की ज़िम्मेदारी और उसका दायरा-ए-कार मुतय्यन किया गया है। कोई इदारा दस्तूर के तहत किसी दूसरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकता और न ही किसी दूसरे इदारे की ज़िम्मेदारी को खुद सर अंजाम दे सकता है। इजलास की मुत्तफ़क़ा राय है कि आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के हालिया अदालत उज़्मा के फैसले से शदीद इबहाम, अफरा-तफरी और सियासी बहरान पैदा हुआ है और यही सियासी बहरान पाकिस्तान में माशी बहरान का सबब बन रहा है।
फैसला देने वाली अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 3 जज साहिबान की अक्सरियती राय से इख्तलाफ करते हुए फैसले को आइन में इजाफा करार दिया है। मुल्क की नुमाइंदा सियासी और जमहूरी जमातों ने इस पर अपनी बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है क्योंकि अदालत उज़्मा के फैसले में तशरीह के दस्तूरी हक़ से तजावुज़ किया गया है, जिससे न सिर्फ एक आइनी और सियासी बहरान पैदा हुआ बल्कि इसके नतीजे में मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी जन्म लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत पाकिस्तान भर की नुमाइंदा वकला तंजीमों, नामवर कानूनदानों, मीडिया और सिविल सोसाइटी ने भी अदालत उज़्मा के फैसले से इत्तेफाक नहीं किया है और उसे दस्तूर की खींची हुई लकीर से इनहराफ और तजावुज़ से ताबीर किया है। कौमी असम्बली और फिर पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के हालिया इंतखाब के दौरान आर्टिकल 63A की तशरीह के तनाज़ुर में जो अलग अलग मेयारात और तशरीहात सामने आई हैं, उसने सियासी जमातों, वकला बिरादरी, मीडिया और सिविल सोसाइटी के खदशात को दुरुस्त साबित किया है। लिहाजा मुल्क को इस आइनी और कानूनी और सियासी बहरान से निकालने के लिए मुतालबा किया जाता है कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाए ताकि फुल कोर्ट तश्कील देकर इस मामले पर तशरीह हासिल की जा सके। दूसरी करारदाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास जो आज मुनक़द हुआ, जिसमें मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करदा करारदाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि 8 साल से ज़ेर इल्तिवा फॉरेन फंडिंग केस का फिलफौर फैसला सुनाया जाए। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये सरबराही इजलास मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन, कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मज़ीद किसी ताख़ीर के बगैर सारद करे। इस ताख़ीर में तशवीश का पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फराहम करदा नाकाबिल तरदीद शवाहिद, सिक्योरिटी कमेटी की रिपोर्ट, गैर जानबदार ऑडिटर्स की फॉरेंसिक तज्ज़िये से तमाम जराइम साबित हो गए हैं। साबित हो चुका है कि PTI ने हर साल इलेक्शन कमीशन से अपने दर्जनों अकाउंट छुपाए, झूठे और जाली बयान हल्फी, सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन जमा कराए। 88 गैर मुल्की शहरियों ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग की, जिसमें इसराइल और भारत के शहरी भी शामिल हैं। 350 गैर मुल्की कंपनियों ने ममनुआ फंडिंग की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पार्टी के मरकजी दफ्तर के मुलाजिमीन के निजी अकाउंट्स के जरिए मुल्क के अंदर और बाहर से भारी रकूम जमा की गई। इजलास करार देता है कि ये शवाहिद मुतकाज़ी हैं कि कानून अपना रास्ता ले, लेकिन इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी चादर ओढ़े हुए है। हालांकि साबित शुदा गैर मुल्की फंडिंग जौहरी पाकिस्तान की कौमी सलामती के हवाले से भी एक नहायत संगीन पहलू है, जिस पर आंखें बंद करना कौमी सलामती के मफादात से खेलने के मुतरादिफ है। इजलास महसूस करता है कि इस अहम मुकदमे के फैसले के सामने आने में 8 साल की तवील ताख़ीर ने मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है और इदारों की कमज़ोरी का तासुर मजबूत हो रहा है। ये सूरत हाल किसी जमहूरी मुआशरे के लिए मुफीद नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की तंजीम और मालियाती उमूर से मुताल्लिक़ इस अहम मुकदमे में फ़ैसला सादर करके आइन और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। इजलास इस अमर पर तशवीश का इजहार करता है कि फ़ौरन और ममनूई गैर कानूनी फंडिंग की मुर्तकिब जमात और इसके सरबराह ने मुल्क के आइन और कानून को मजाक बना रखा है और इससे तासुर मजबूत हो रहा है कि रियासती इदारों की ढील के नतीजे में इस शख्स ने खुद को कानून से बारातर समझ लिया है। इस केस में फौरी फैसला आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये साबित हो सके कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी और ताकतवर मुजरिम कानून के ताबे हैं। ये 2 करारदादें हैं और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान भर में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कराची में और दूसरे पंजाब के इलाकों में जो सैलाबी रेले आए हैं और जिससे दर्जनों हमारे पाकिस्तानी भाई
شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو چکی ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو آج کے اجلاس نے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، ہمدردی کا اظہار کیا اور حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تمام قرضے معاف کرے، ان کو آفت زدہ علاقہ قرار دے اور اس حوالے سے انہیں تمام مراحت ان کو دیے جائیں۔ قرضے سے میں آتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا جناب والا۔ مولانا صاحب آپ الیکشن ایسے نہیں خالد صاحب آپ بات کریں، ایسے نہیں خالد صاحب بات کریں۔ مولانا صاحب تحریک انصاف کا جو نیا مطالبہ ہے وہ الیکشن کمیشن کی برطرفی ہے، کیا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے؟ وہ اپنی مدت پوری کریں گے؟ آیا ان کا کوئی مطالبہ تسلیم کیا جائے؟ لغو غیر عقلی کوئی مطالبہ ہم ان کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے حدود میں رہے بس۔ دیکھیے میں گزارش کروں آپ سے، ہم ان کے پاور کو سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا فیک اکاؤنٹس پر ان کا پورے پروپیگنڈے کا دار و مدار ہے، ایک جھوٹی خبر کے پیچھے 1000 لائکس فیکس ڈال دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عوام کی آواز ہے۔ ہم عوام کی آواز کو جانتے ہیں، ہم عوام کی آواز میں رہتے ہیں اور ہم ان کے یہ جو چھوٹی موٹی تتلیاں آگے پیچھے ہوتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مضبوطی سے اور سنجیدگی کے ساتھ بڑے خود اعتمادی کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے اور ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ میں دے رہی ہوں جی عثمان۔ مولانا صاحب آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف ایکشن لے، ان کے ایسے بہت سارے ایسے جرائم ہیں جس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایکشن لے، حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے؟ جس طرح سے اس سلسلے میں حکومت کے اندر حکومت کی سطح پر کچھ فیصلے ہوئے ہیں اور وہ 1-2 دن کے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سارے بڑے بڑے جرائم، یہ جرم کا مگرمچھ ہے، اس سے بڑا مجرم پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ کو ملے گا ہی نہیں، جو قانون سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا اور ایسا آسان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو ہضم کرے گا۔ کبھی کہتا ہے کہ امریکہ نے مجھے ہٹایا ہے، امریکہ تو تمہیں لایا تھا۔ حافظ صاحب اور آپ کے گھر کا مکان کا E7 میں کرایہ 8-9 سال تک دیتا رہا ہے اور جس نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں عدالت میں جانے کے تیار ہوں ان کے ساتھ۔ جی حافظ صاحب یہ بتائیں کہ جب PTI کی حکومت کے خلاف آپ نے احتجاج کیا تھا تو مہنگائی مارچ رکھا تھا، اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ عوام بجلی کے بل دینے سے قاصر ہے، مہنگائی اتنی شدت سے ہو گئی ہے کہ عوام پریشان ہے۔ اس حوالے سے آپ کی حکومت جو ہے وہ کیا اقدامات کرنے جا رہی ہے کہ عوام کو اس عذاب سے کیسے نکالیں گے؟ میں گزارش کروں آپ سے، ہم نے اس حکومت کو ہٹانے سے 1 سال پہلے جلسوں میں کہا، میں نے خود کہا کہ مسئلہ جو معاشی بحران پیدا ہوا ہے یہ بڑا چیلنج نہیں ہے، ملک کو دوبارہ معاشی طور پر اٹھانا یہ بڑا چیلنج ہوگا اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کیا مشکلات ہمیں درپیش ہو رہی ہیں اور ہم آج میں کم از کم آپ سمجھیں کہ شاید وہ اپنے اندر کی کمزوری بتا رہا ہے لیکن اب بھی بیوروکریسی کے اندر وہ عناصر موجود ہیں جو حکومت کی فیصلوں کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور پرانے نظام کے تسلسل ہیں، ان سب کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے۔ مولانا یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے کہا کہ PDM کا اجلاس جاری رہے گا اور اس میں دیگر جماعتیں بھی شریک ہوں گی، کیا آپ پیپلز پارٹی کو واپس PDM میں شامل کر رہے ہیں اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے اور دوسرا یہ بتا دیں کیا آپ بھی کوئی سسٹم میں مداخلت ہو رہی ہے، کیونکہ اب تک تو یہی موقف رہا ہے کہ سب نیوٹرل ہیں، کیا مداخلت آپ نے جو بات کہی ہے میں اس کا ذرا ایک اور پہلو سے جواب دینا چاہتا ہوں جی۔ ایک تو سردست یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اگلا اجلاس جو ہمارا ہوگا اس میں تمام حکومتی اتحاد کے اراکین سارے شامل ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ملک کی معیشت سے براہ راست جن محکموں کا تعلق ہے ان کو فوراً ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ منگل کو اور بدھ کو
ہمیں بریفنگ دیں اور اپنی کارکردگی ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان پر ان کی مزید آگے رہنمائی کریں. مولانا صاحب، عمران خان نے جو پی ٹی ایم سے متعلق ایک بیانیہ بنا دیا ہے، آپ ایسا کیا ہے کس طریقے سے کاؤنٹر کریں گے اس بیانیے کو؟ مطلب اس کے بعد کیا بیانیہ ہے؟ جھوٹ بولنا، بس یہ بیانیہ ہے. غلط بات کہہ دینا یہ بیانیہ ہے نا. خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں. الزام لگا دینا تو بس یہ بیانیہ ہے. لہٰذا ان جھوٹے بیانیے اور روزمرہ کے الزام تراشیوں کی سیاست، اس کے بنیاد میں کوئی نظریہ نہیں ہوا کرتا. اور یہ بیساکھی پتہ نہیں کہاں سے کوئی بیساکھی ملتی ہے. جی بہت شکریہ. مائک بند ہو گیا تو کہاں سے آن کروں؟ جی آ رہی ہے آواز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا، اور آئی تھنک فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا. اور اگر فل کورٹ بن جاتا تو خوف تھا نا، اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بنایا، کیونکہ یہ ناانصافی کرنی تھی، کیونکہ یہ لاڈلے کو نوازنا تھا، کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے. تو ظاہر ہے فل کورٹ میں تو بہت معزز جج صاحبان شامل ہیں جو آنیسٹ ہیں، جن کی شہرت داغدار نہیں ہے. تو ان کی موجودگی میں اس قسم کا فیصلہ کرنا وہ مشکل تو نہیں، میں کہوں گی ناممکن ہو جاتا. اس لیے فل کورٹ نہیں بنا. اور اگر نیت میں کوئی خرابی نہ ہوتی، اگر آپ نے یہ ناانصافی نہ کرنی ہوتی تو آپ کو کوئی آر نہیں تھا. کہتے جی فل کورٹ بنائیں، بیٹھیں، چیلنج کریں. لیکن دیکھیں جب آپ نے چند ہفتے پہلے ایک بالکل فرق فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جو آپ نے پرسوں دیا ہے اس میں آپ نے اپنے پچھلے فیصلے کو خود ہی اڑا کے رکھ دیا، تو ایسی چیز کا جو وہ فل کورٹ تو یہ نہ کرتا. تو ظاہر ہے پھر فل کورٹ تو نہیں بنایا، اسی لیے انکار ہو گیا. مجھے پورا یقین تھا، ہمارے کئی ساتھیوں نے کہا کہ فل کورٹ بنے گا. میں نے ان کو کہا کہ فل کورٹ نہیں بنے گا. فل کورٹ تب بنتا جب انصاف ہوتا اور اس پہ اسٹیمپ لگ جاتی. یہ فیصلہ کرنا تھا تو فل کورٹ نہیں بنا. اب فیصلے کی طرف آ جائیں، مجھے اس پہ بھی بات کرنی. دیکھیں فیصلے میں لکھا، میں ایک ایکسرپٹ پڑھ کے سناتی ہوں قوم کو. Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. یعنی کہ اگر انجانے میں جج صاحب سے، کسی جج صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطی کو اس کی تصحیح کرے اور کریکٹ ویو لے لا کا. اب یہ بتائیں کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں. یہ کیسی تصحیح ہے بھائی، اور وہ کیسی غلطی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں ہمارے 25 ممبران بھی عمران کی جھولی میں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے 10 ممبران بھی عمران کی جھولی میں. یہ ہے غلطی اور یہ ہے اس غلطی کی تصحیح. تو یہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پر، یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ یہ عدالتی قتل ہوا ہے، لیکن اس بار قتل جو ہے وہ انصاف کا ہوا ہے، عدل کا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ غلطی کی تصحیح اگر کرنی تھی تو اقامہ کی غلطی، جس کو پوری دنیا نے، جس کا مذاق اڑایا، پوری دنیا میں وہ ایک رہتی دنیا تک ایک ایسا مذاق بن گیا ہے جس کی کوئی دنیا میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کے بعد تصحیح کرنی تھی. تو عمران خان کو جو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ثاقب نثار نے صادق اور امین کا، آپ اس غلطی کی تصحیح کرتے. اس صادق اور امین نے 4 سال اس صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ جو پاکستان کی ہر شعبے میں تباہی کی. اگر آپ نے غلطی کی تصحیح کرنی تھی تو ایک جھوٹے شخص کو، ایک بے ایمان شخص کو، ایک چور کو، ایک مجرم کو آپ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا. غلطی کی تصحیح آپ نے کرنی تھی تو آپ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب کا ایک بہت
स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया। आप उनकी सुनते, वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा। वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्दीक करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्दीक करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफ़ी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं। लेकिन आपने वो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती को बरकरार रखा, बल्कि बजाय इसके कि तस्दीक करते आप ज्यादती दर ज्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती की, वो भी सुन लें। पहले जब नवाज शरीफ जमात का सरबराह है और अगर उसका कोई मुकदमा आता है अदालत में, तो अदालत ये तावीलें देती रहती है, जस्टिफिकेशंस देती रहती है कि पार्टी का सरबराह या पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। और जब लाडले की बारी आती है तो चंद हफ्तों के बाद ही आप कहते हैं कि पार्टी हेड कुछ नहीं होता, जो होता है वो पार्लिमानी पार्टी होती है। ये इस किस्म की बातें तो कोई बच्चे भी नहीं करते आजकल। बहुत हैरान कौन, मैं ऑनेस्टली जब ये फैसला आया तो मैं ये दिल में सोच रही थी कि चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ। हमें तो आदत हो गई है इस किस्म के फैसलों की। हमारा तो वोट बेस भी चार्ज हो जाता है, हमारा वर्कर खड़ा हो जाता है, हमें फ़ायदा होता है, लेकिन किसको नुकसान हुआ। मैंने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कोई तौहीन अदालत इदारे के अंदर से नहीं, बाहर से नहीं होती। मैं इदारे की तौहीन नहीं कर सकती, मौलाना साहब नहीं कर सकते। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है जब इस किस्म के फैसले आते हैं। फिर उसके बाद अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है, जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वज़ीर आला और वज़राए आज़म आपने मुकर्रर करने हैं, तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। अब कुछ भी आप कर लें, परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। वो अदालती वज़ीर आला है। उसकी वजह यह है, एक तो उनके 10 वोट हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, उनको वज़ारत आला हमज़ा से छीन कर ट्रे में रखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 मेंबर बेंच ने दी है। ये अनायत जो उन पर हुई है वज़ारत आला की, ये 3 मेंबर बेंच की देन है। और फिर आइन की तशरीह आप चेहरे देखकर और पार्टियां देखकर और पार्टी हेड देखकर बदलते हैं। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। ये है आपका इंसाफ। और जिस आइन को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया, अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया, उस आइन को एक 3 मेंबर बेंच, जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर फैसले में शामिल होता है, और जानबूझ के उसी बेंच को लाया जाता है जो खुद कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप उस बेंच के जरिए आप पाकिस्तान के आइन को अदालत से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उस आइन की आप धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम उस आइन के रखवाले हैं। अगर ताला लगाना है तो लगाएं फिर पार्लियामेंट को। और फिर डेप्यूटी स्पीकर अगर मुस्लिम लीग नून का हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में कटहरे में बुलाकर खड़ा भी किया जाएगा, उसकी रूलिंग भी गलत करार दे दी जाएगी। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अगर इमरान खान साहब का हो तो अदालत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बल्कि अदालत कासिम सूरी को जालसाजी करने के ऊपर 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है। ये है तफरीक, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है अदालती जिसको कहते हैं नाइंसाफी।
پھر آپ فارن فنڈنگ کیس پہ ابھی مولانا صاحب نے قرارداد آپ کو پڑھ کے سنائی جو کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پاس کی ہے. پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور الحمدللہ ہر چیز سے محفوظ ہے. ایک ہی چیز محفوظ ہے پاکستان میں, وہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے. 8 سال کی تاخیر, سوچیں ہمارے لیے, مطلب میں اور نواز شریف صاحب جس کے نتیجے میں اقامہ نکلنا تھا, باپ اور بیٹی 10 مہینے روز, سم ٹائمز 5 days a week, سم ٹائمز 6 days a week جج بشیر کی نیب عدالت میں اسلام آباد جاتے رہے. میں اور نواز شریف صاحب صبح 4:30 بجے لاہور سے نکلتے تھے اور 8:30 بجے عدالت پہنچتے تھے, روز بلا ناغہ 8-10 مہینے, جبکہ میری ماں بیمار تھی اور ڈیتھ بیڈ پہ پڑی تھی. اور یہ 8 سال سے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. جھوٹ پر جھوٹ بولا جاتا رہا. $7.5 ملین کی ممنوعہ فنڈنگ لی, 350 انٹرنیشنل کمپنیز سے ممنوعہ فنڈنگ لی, جس میں بھارتی اور اسرائیلی شہری شامل ہیں. اب یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. آپ صرف, میں یہاں کیونکہ مولانا صاحب کھڑے ہیں, میں اپنی بات چلے چھوڑ دیں, اگر میں مولانا صاحب کی بات کروں, خدا نہ خواستہ مولانا صاحب نے یہ فنڈنگ اسرائیل سے اور بھارت سے لی ہوتی اور پاکستان کی اور دنیا بھر کی 350 کمپنیز سے ممنوعہ جعلی طریقے سے, پتہ نہیں وہ کیسا پیسہ تھا جو آیا تھا, ڈالرز میں آیا تھا, وہ لی ہوتی, تو کیا ہمارے ساتھ یہی برتاؤ ہوتا جو اب ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ نواز شریف صاحب ہوتے, میں ہوتی, تو کیا ہوتا؟ وہ ایسا سلوک ہوتا کہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ابھی اقامہ تھا تو آج تک سزا پہ سزا, آج تک اقامے پر الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکال دیا اور پھر وہاں پر دل کو تسلی نہیں ہوئی, ان کی پریزیڈنٹ شپ پارٹی کی بھی چھین لی, کیونکہ اس وقت پارٹی صدارت ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی. اب تو سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی معتبر ہو گئی ہے. پھر ہر سال ای سی پی سے جھوٹ بولتا رہا, جھوٹے سرٹیفکیٹس جمع کراتا رہا, جھوٹی ڈیکلریشنز جمع کراتا رہا, اپنے غیر ملکی اکاؤنٹس چھپائے, ملازموں کے نام پر پیسے منگواتا رہا, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے منگواتا رہا خفیہ طریقے سے. اور پھر جب ای سی پی نے سوال کیا تو کہا اپنے چند لوگوں کے نام لے کر, پارٹی کے ان کے سینئر ممبران ہیں ان پہ ڈال دیا سارا کچھ, حالانکہ غضب خدا کا کہ سارے جو کام ہوئے ہیں فارن فنڈنگ میں عمران خان کے سگنیچرز کے ساتھ ہوئے ہیں, اس کے دستخط ہیں موجود. کس طرح وہ اس سے آنکھ چرا سکتا ہے یا کس طرح مظلوم بن سکتا ہے؟ میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ قوم کے سامنے جلد از جلد لانے کا مطالبہ کرتی ہوں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ جو خفیہ اکاؤنٹس اس نے آج تک خفیہ رکھے ہوئے وہ قوم کے سامنے لائے جائیں. ایک ایک غبن, ایک ایک غداری جو اس نے پاکستان کی قوم میں کے ساتھ فارن فنڈنگ کی صورت میں کی ہوئی ہے, وہ ایک ایک جو اس کا سارے حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے لائے جائیں اور بلا تاخیر لائے جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی حیثیت پاکستان کی سیاست میں ایک بلی سے زیادہ کی نہیں ہے. وہ ای سی پی چیئرمین جس کو اس نے خود اپوائنٹ کیا, یہ جو کیا نام ہے ای سی پی چیئرمین کا, سکندر سلطان راجہ صاحب, وہ عمران خان کے اپنے اپوائنٹڈ ہیں اور پہلے ان کی دن رات تعریفیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ جو بلی ہے عمران خان, اس کی حیثیت ایک بلی سے زیادہ نہیں ہے. ہر اس میں وہ ٹریٹ موجود ہے جو ایک بلی کا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے تو یہ اس ادارے کے سربراہ کو اٹیک کرتا ہے. پہلے سے یہ اس کو پتا تھا کہ فارن فنڈنگ کی اب فائنڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں, فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے, تو آپ دیکھیں کس طرح اس نے یہ اٹیک جو ہے وہ ای سی پی کے چیئرمین کے اوپر لانچ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوری کی ہوئی ہے, چوری سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, غلط کام کیے ہوئے ہیں. وہ جو ممنوعہ فنڈنگ آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے اس کا حساب تو بعد میں ہوگا. وہ اس پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن لانے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکنے کے لیے خرچ ہوئی ہے, اس پاکستان میں سازشوں کو پنپنے کے لیے وہ فنڈنگ خرچ ہوئی ہے.
وہ پاکستان کے خلاف فنڈنگ تھی، پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے، اس میں ہم بعد میں جائیں گے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ یہ بلی بن جائے اور آ کر گالیاں نکالے اور اپنے حق میں فیصلے لے. یہ نہیں ہوگا. یہ 3 ممبر بینچ تو کر سکتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات، اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ECP کے سامنے دھرنا دیں گے. ایک منٹ بھائی ان کو اس کے بعد اور یہ جو قراردادیں آپ نے پیش کی اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک چودھری پرویز الہی صاحب کے سسٹم کو تسلیم کیا جائے؟ دیکھیں، میں نے ابھی کہہ دیا کہ چودھری پرویز الہی کی حیثیت ایک عدالتی وزیر اعلیٰ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، اور 10 ممبرز کا کوئی خاص نہیں ہوتا. 10 ممبرز ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی آ سکتے ہیں. اگر ایسی ہی پالیٹکس کرنی ہے تو وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بہتر آتی ہے. لیکن جو آپ نے مفاہمتی اور مزاحمتی کی بات کی وہ ذرا سن لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، اگر قومی ادارے عمران خان کے لیے اداروں کے وقار کو سٹیک پہ لگائیں گے بلکہ قربان کریں گے، تو ہمارا فرض ہے اس کے لیے مزاحمت کریں. یہ ہماری ذات کا مقصد نہیں ہے، یہ پاکستان کا قومی ایجنڈا ہے، قومی مقصد ہے. اس میں یہ کھلواڑ ہم نہیں ہونے دیں گے، مزاحمت کرنی ہی پڑے گی. یہ جب ظلم ہوتا ہے، ظلم کو سہنا ظلم سے بڑا ظلم ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین نے آپ کا کھل کر ساتھ دیا، لیکن آج ان کو ان کی پارٹی نے ان کے عہدے سے خود ہٹایا ہے. کیا چودھری شجاعت حسین کو مرتبہ پھر آپ اپنی جماعت میں شمولیت کی دعوت دیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی جو ایک سیکنڈ، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی تردید آ گئی ہے جماعت کی طرف سے. پنجاب کی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار PDM کر رہی ہے؟ کیا تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس حکومت سے اور جب ہم وہاں تک آئیں گے تو آپ کو اطلاع کریں گے. آخری سوال. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹک پار سے مداخلت ہو رہی ہے، اور آج جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے اس میں جو 5 ججز ہیں ان کو آج اس میں مسترد کر دیا گیا ہے سے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ مل کر یہ سارا کیا ہے. یہ بتائیے گا یہ جو سارا فیصلہ ہے اس کے پیچھے کوئی مداخلت تو نہیں ہے، کوئی بیک ڈور؟ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ وہ 5-4 سے جو فیصلہ آیا ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ جو ایک اینٹی PMLN گروپ بنانا چاہتے تھے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو آج شکست ہوئی ہے. وہ کسی اگر پارٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، کسی کے خلاف ایک گروپ بنانا چاہتے تھے، مجھے خوشی ہے کہ وہ ریجیکٹ ہوا ہے آج. جی بس آخری سوال پلیز. خالد صاحب. پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے اس وقت وہ تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ کے مسئلے بنے، ان کی ٹرانسفر کے مسئلے بنے. ایک انتقام کی جو پالیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ماضی میں ہوا تھا ان کا تمام افسران پر مقامی کارروائی کا نظام لایا جائے گا. کیا کہ دیکھیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ اٹھا کے نشانہ بنا دینا. ہم لوگ ہیں ابھی، اور یہ جو حکومت عدالت کی وجہ سے وزیر اعلیٰ جو عدالت کے یہ بنے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی عوام کی قوت سے یہ ان کا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.